پاکستان بہترین سفارتکار معاہدے کی امید برقرار۔ امریکہ ایران مذاکرات، پاکستان ثالثی کے لیے تیار۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ ایرانی وفد امریکہ سے مذاکرات کے لیے منگل کی شام اسلام آباد پہنچے گا۔ ذرائع نے بتایا ایران کا اعلیٰ سطح وفد اسپیکر پارلیمنٹ باقر غالباف کی سربراہی میں پہنچے گا۔ CNN کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے اسلام آباد میں مذاکرات بدھ کو ہوں گے۔ جیڈی وینس مذاکرات کے لیے منگل کو واشنگٹن سے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ پاکستان کے اسلام آباد معاہدہ ممکن بنانے کی کوششیں، اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ۔ حکومت پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات کا انعقاد یقینی بنانے کا عزم۔ محسن نقوی سے ملاقات میں امریکی ایرانی سفیروں کی پاکستان کے تعمیری کردار کی پذیرائی۔ ایران کے ساتھ برا معاہدہ نہیں کروں گا، معاہدے میں کوئی جلدی نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی میڈیا سے گفتگو، بولے ایران کے ساتھ معاہدے تک پابندی برقرار رہے گی۔ تہران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کی توقع نہیں۔ ذاتی طور پر اسلام آباد مذاکرات میں میری شرکت ضروری نہیں۔ ایران چاہتا ہے آبِ ہرمز کھول دوں، لیکن یہ معاہدے سے مشروط ہے۔ حتمی معاہدے تک آبِ ہرمز بند رہے گی۔ ایران سے معاہدہ نہ ہونے پر جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ جنگ بندی ختم ہوئی تو دوبارہ بم پھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ اوباما اور بائیڈن دور سے بہتر معاہدہ ہوگا۔ اوباما حکومت نے طیاروں میں بھر کر $1.7 ارب ایران بھیجے تھے۔ ٹرمپ دور میں معاہدہ اسرائیل، مشرق وسطیٰ، یورپ، امریکہ کے لیے امن کی ضمانت ہوگا۔ معاہدے تک پہنچنے کے لیے کسی قسم کا دباؤ میں نہیں۔ ایران دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ایرانی صدر کا واضح اعلان، کہا امریکی حکام کے متضاد بیانات سے مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہم جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں لیکن قومی وقار پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ایرانی کسی کے جبر کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کسی بھی قیمت پر بات چیت کریں۔ اسلام آباد مذاکرات میں شرکت امریکہ کی جانب سے مثبت اشاروں پر منحصر ہے۔ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات قبول نہیں۔ ٹرمپ ناکہ بندی، جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مذاکرات چاہتے ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا ایکس پر بیان، لکھا ٹرمپ مذاکرات کی میز کو سرنڈر کی میز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ ایسا کر کے دوبارہ جنگ کا جواز پیش کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں ہم نے جنگ کے میدان میں نئے کارڈز دکھانے کی تیاری کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا روسی ہم منصب سے رابطہ۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا امریکہ کا رویہ سفارتکاری کے دعووں سے متصادم ہے۔ ایران اپنے مفادات اور قومی سلامتی کا ہر صورت تحفظ کرے گا۔ دوسرے فریق کے رویے پر نظر رکھیں گے اور مناسب فیصلہ کریں گے۔ مذاکرات کے دوسرے دور کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی کی صحافیوں سے گفتگو، کہا اس وقت آپ سے مخاطب ہوں تو ایران کا مذاکرات کے دوسرے دور کا فی الحال پروگرام نہیں۔ وقائی نے کہا بحری ناکہ بندی کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ امریکی اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے اسے سفارتکاری میں دلچسپی نہیں۔ پاکستان نے سالس کو امریکی خلاف ورزیوں سے آگاہ کر دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے ایرانی وفد مذاکرات کے لیے آج اسلام آباد آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جیڈی وینس مذاکرات میں شامل ہوئی تو ایرانی وفد کی قیادت غالباف کریں گے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس، ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور سے متعلق اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی ایرانی سفیروں سے ملاقات پر وزیراعظم کو اعتماد میں لیا۔ پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایران کی مذاکرات میں شرکت یقینی بنانے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت دیگر حکام نے شرکت کی۔ امریکہ نے آبِ ہرمز میں ایرانی جہاز تحویل میں لے لیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے ایرانی جہاز ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ جہاز قبضے میں لینے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکی میرینز کو رسیوں کی مدد سے ایرانی پرچم بردار جہاز میں اترتے دیکھا جا سکتا ہے۔
जहाज चीन से सामान लेकर आ रहा था। ईरानी फौज ने अमरीकी इक़दाम जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी और बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार दे दिया। चीन का भी ईरानी कार को जहाज कब्जे में लेने पर तशवीश का इज़हार। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा का कहना है अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। उम्मीद है फ़रीक़ैन ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए जंग बंदी की पाबंदी करेंगे। चीनी सदर का सऊदी वलीअहद से राब्ता, दोनों मुल्कों में ताउन वसी करने पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने आबने हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक बरकरार रखने पर जोर दिया। चीनी सदर का कहना था कि चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ी वस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती जरिए से हल किया जाए। आबने हुर्मुज़ में बढ़ती हुई कशीदगी कम करें, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरान और अमरीका पर जोर। पोलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर मैक्रोन ने कहा तनाज़ा सिर्फ सिफारतकारी के जरिए हल किया जाना चाहिए, सबको पुरअमन रहने की जरूरत है। आबने हुर्मुज़ में ईरानी फायरिंग का निशाना खास तौर पर फ्रांस नहीं था। कंपनी के मुताबिक वो सिर्फ इंतबाही फायर थे और जहाज का अमला महफूज रहा। ईरान में शहरी हवाबाजी की बहाली का आगाज, दारुल हुकूमत तेहरान के हवाई अड्डे दोबारा खोल दिए गए। ईरानी खबरसार एजेंसी के मुताबिक ईरान ने तेहरान के इमाम खुमैनी और मेहराबाद हवाई अड्डों को ऑपरेशनल कर दिया। अर्मिया, करमशाह, आबदान, शिराज, करमान एयरपोर्ट्स को भी जल्द खोल दिया जाएगा। रुश्त, यज़द, ज़हदान हवाई अड्डे भी हफ्ते से खोले जाने का इम्कान है। तारीफ को जो दुश्मन करे, भारतीय सहाफ़ी और तजज़ियाकार फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के गुण गाने लगे। कहते हैं किसी मुल्क के फौजी सरबराह को पहली बार डिप्लोमेसी करते दिखा है। फील्ड मार्शल अगर खित्ते और दुनिया के लिए अच्छे काम कर रहे हैं तो इसे मनफी नहीं मस्बत लेना चाहिए। भारतीय तजज़ियाकार का कहना है सईद आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जिनके साथ सदर ट्रंप नाश्ता और लंच करते हैं। ट्रंप नेटो पर कम, फील्ड मार्शल पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अमेरिकी सदर फील्ड मार्शल को अपना बेहतरीन दोस्त कहते हैं। एक एंकर ने कहा ऐसा लगता है सदर ट्रंप जेडी वेंस नहीं आसिम मुनीर से मशवरा लेते हैं। भारतीय तजज़ियाकार ने एतराफ़ किया पाक आर्मी को पता है अमेरिका और सीआईए को कैसे डील करना। मिनाब स्कूल पर अमेरिकी हमलों में शहीद बच्चों के वालिदैन ने टॉप यू को खत लिख दिया। शहीद बच्चों की आवाज बनने पर शुक्रिया अदा किया। लिखा आपका पैगाम हथियार रख दिए जाएं, जरूर सुना जाएगा। व्हाइट हाउस ने अब तक मिनाब स्कूल हमले पर मुआवजत नहीं की। हमले में बच्चों समेत 160 अफराद शहीद हुए थे। इसराइल और लेबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को वाशिंगटन में होगा। दोनों ममालिक के दरमियान पहला बाज़ाब्ता इजलास गुज़िश्ता मंगल को हुआ था। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक लेबनानी सदर के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है मुज़ाकरात का मकसद तनाज़े पर मबनी कार्रवाइयों का खात्मा, जनूबी लेबनान से इसराइली इनखला और बैन अल-अक़वामी सरहदों के मुताबिक लेबनानी फौज की तैनाती। अंदर की खबर और लाखों डॉलर की सट्टेबाजी, ट्रंप के शुबहात गहरे क्यों हो रहे हैं। वेनेज़ुएला के सदर की बरतरफी पर सट्टा खेलने वालों को लाखों डॉलर जीत गया। बीबीसी ने बताया जंगबंदी पर सट्टा खेलने वाले ने $1,63,000 कमाए। ब्लॉकचेन का तज्जिया करने वाली वेबसाइट बबल मैप्स का कहना है फरवरी में पॉली मार्केट पर 6 अकाउंट्स बनाए गए थे। इन अकाउंट्स ने $12 लाख जीते। अमेरिकी सदर का बेटा ट्रंप जूनियर पॉली मार्केट के सरमायाकारों में शामिल। ट्रंप जूनियर पॉली मार्केट के एडवाइजरी बोर्ड का रुकन भी है। एक दिन आराम के बाद आज HPL PSL 11 में फिर होगा भरपूर एक्शन। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान लाहौर में होगा। कराची में मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडीज आमने सामने होंगे। रिजवान विलन को पहली जीत की तलाश। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स और बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। क्वेटा, हैदराबाद, लाहौर, कराची
ان میں سے کون سی ٹیم آگے جائے گی؟ کراچی اور لاہور میں سے ایک ٹیم جائے گی. مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کراچی اور لاہور کا نا چانسز ہیں, لیکن حیدرآباد بھی کر سکتی ہے. کراچی میں رہنا ایسے ہے جیسے ہے, You are living in the heaven. یہ ہے ایک چھوٹی سی سڑک ہے تو, لیکن وہ سڑک نہیں بن پا رہی. اسی سال جون سے پہلے یہ آپ پرومس ہے یہ بن جائے گی. پلے آف میں کراچی کنگز یا لاہور قلندرز, سابق کرکٹرز نے اللمحہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل میں بتا دیا. باسط علی نے کہا لاہور یا کراچی میں سے ایک ہی ٹیم آگے جا سکے گی. کامران اکمل نے پھر بابر اعظم کی شاندار بیٹنگ کو سراہا. کہا نمبر 4 پر کھلا کر بابر اعظم اور ٹیم دونوں سے زیادتی کی گئی. پروگرام میں سعید کمیل حیدر شاہ بنے مہمان, سامنا کیا دلچسپ سوالات کا. کمیل حیدر شاہ نے کہا کراچی میں رہنا ایسے ہی ہے جیسے جنت میں رہنا. میئر مصطفیٰ وہاب بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اے آر وائی آنے والی سڑک کی جون سے پہلے تعمیر ہو جائے گی اور اسی سال آپ کی سڑک بن جائے گی. کمیل حیدر شاہ نے کراچی کنگز کو اپنی پسندیدہ ٹیم قرار دے دیا. مصطفیٰ چودھری نے حیدر عباس رضوی کا روپ دھارا. آدھی نے چٹکلوں سے رونق بڑھائی. پی ایس ایل نے بہت کچھ دیا ہے. بطور سینئر کھلاڑی ذمہ داری کو سمجھتا ہوں. کراچی کنگز کے فاسٹ بالر حسن علی کی اے آئی نیوز سے گفتگو کا, جس دن سمجھ لیا سب آ گیا اس دن آپ کا اختتام ہوتا ہے. تنگ انہیں کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. پاکستان ٹیسٹ ٹیم میں کم بیک کرنے کی خوشی ہے.